الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام صلى على محمد وعلى آل محمد العالم من عرف قدره وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره. مولانا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خطبے میں نہج بلاغہ کی فرماتے ہیں کہ عالم اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنے قدر اور قیمت کو جانتا ہو، اور اس کے بالکل برعکس جاہل وہ ہے کہ جو اپنی قیمت کو نہیں جانتا. بالکل آسان کر دیے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس فارمولے کو. ہمارے پاس جو نظریہ ہے، جو فارمولہ ہے، جو میزان ہے، وہ کیا ہے؟ عالم وہ ہے کہ جو پڑھتا ہے، جس کے بعد ڈگری ہے، جس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، جس نے یونیورسٹی دیکھا ہے، پڑھا ہے، اسکول گیا ہے، سرٹیفکیٹس اس کے پاس ہیں، اسے کہا جاتا ہے عالم. لیکن مولانا امیر المومنین فرماتے ہیں یہ کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ عالم ممکن ہے بالکل ان پڑھ بھی عالم ہو سکتا ہے، جس نے اسکول بھی نہیں دیکھا، جس نے کالج بھی نہیں دیکھا، اس کے بعد کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، وہ بھی عالم بن سکتا ہے. یہ خوشخبری ہے سب کے لیے. اور جاہل وہ بھی ہو سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہو، جس کے پاس سندوں کے انبار لگے ہوئے ہوں. یہ پتہ کتنے ایم اے اس نے کیا ہوا ہے، کتنے پی ایچ ڈی اس نے کیے ہوئے، اور بہترین پروفیسر بھی ہے، پڑھا لکھا. 25 سال اس نے تحصیل علم میں گزارے ہیں. مولا کے فرمان کے مطابق ممکن ہے وہی شخص جاہل ہو، جاہل مطلق ہو. لہٰذا ہم سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. عالم بن سکتے ہیں. عالم بننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ حوزہ علمیہ قوم میں جائیں. عالم بننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کتابوں کو کھولیں اور کتابوں کے صفحات کو الٹائیں اور ان کو ختم کریں. یہ ضروری نہیں ہے. عالم یعنی جس کو اپنی قیمت کا پتہ ہو، قدر و منزلت کا پتہ ہو، اپنی اہمیت کا پتہ ہو، اپنے مقام کا پتہ ہو کہ وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اللہ کا خلیفہ ہے. جانوروں کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا. یہ تاج خلافت صرف انسانوں کے لیے ہے. انسان میں وہ پوٹینشیل ہے، انسان کے اندر وہ قابلیت ہے، صلاحیت ہے کہ وہ بہت اوج تک جا سکتا ہے، دنیا کو تسخیر کر سکتا ہے، دریاؤں کو، سمندروں کو وہ تسخیر کر سکتا ہے، ہواؤں کو وہ تسخیر کر سکتا ہے، وہ چاند تک بھی پہنچ سکتا ہے، باقی سیاروں تک بھی وہ پہنچ سکتا ہے. یہ انسان کے اندر یہ قابلیت موجود ہے. یہی انسان خلافت کا اہل بھی ہو سکتا ہے، خدا کے صفات کا جانشین بھی بن سکتا ہے. یہ ہے اہم. پروردگار عالم کے صفات کا مظہر بھی بن سکتا ہے. جانوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہے. اگر آپ خود جو ہے وہ فرض کریں کہ اگر پوری دنیا میں، کائنات میں جانور ہی ہوتے، ترقی ہوتی. اصل جانور کا کام نہیں ہے ترقی، جانوروں کا کام نہیں ہے. وہاں پہ ترقی ہے ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو صرف کیا ایک سسٹم ہے، اسی کے تحت زندگی گزارنا. جو بندر 20 ملین سال پہلے وہ ابھی وہی بندر ہے. جو بلی، ٹھیک ہے، ملین سال پہلے وہ آج وہی بلی. کوئی ترقی نہیں ہوئی، نہ جسم میں ترقی ہوئی، نہ ان کے شعور میں ترقی ہوئی، نہ ان کے رہنے سہنے میں ترقی ہوئی. کوئی ترقی آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن انسان میں آپ دیکھیں، وہ انسان جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور آج کا انسان دیکھیں کہاں پہنچ چکے ہیں. شعور میں، ترقی میں، علم میں، فضل میں، رتبے میں، ہر لحاظ سے کتنا آگے پہنچ چکے ہیں. جناب ابو ذر غفاری صحابی ہیں صلوات اللہ علیہ. کسی نے آپ کو خط لکھا، ایک جاننے والے نے، ایک چاہنے والے نے، یا ابو ذر مجھے ایک نصیحت کیجیے. اب دیکھیں ابو ذر علی موجود ہے، لیکن اتنی قابل قدر شخصیات ہیں کہ اس وقت کے مومنین ان سے بھی نصیحت چاہتے تھے. کہا یا ابو ذر ہمیں نصیحت کرے. خط لکھا. حضرت ابو ذر سلام اللہ علیہ نے خط کا جواب دیا، لکھا کہ نصیحت یہ ہے کہ جو بھی
تیرا محبوب ترین دوست ہے، عزیز ترین دوست ہے، اس سے جفا نہیں کرنا، اس پر ظلم نہیں کرنا۔ کیسی نصیحت ہے؟ دیکھا خط کا یہ کیسی بات کر دیا جناب ابو ذر غفاری نے، میں نے تو آج تک اپنے کسی دوست پر ظلم نہیں کیا، جفا نہیں کیا، تو انہوں نے کیا کہا، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں ظلم تو نہیں ہو گیا؟ دوبارہ لکھا، یا ابو ذر نہیں آپ کی بات کی سمجھ آئی، آپ نے جو نصیحت کی تھی وہ مجھے پلے نہیں پڑی، آپ کیا چاہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی۔ دوبارہ جناب ابو ذر نے خط لکھا۔ دیکھیں خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہے، صرف ایک کام کے لیے، وہ کہ نصیحت چاہتے ہیں۔ نصیحت کتنا اہم ہے، نصیحت، وعظ و نصیحت کتنا اہم ہے، اپنے آپ کو ترقی دینا کتنا اہم ہے، اپنی سوچ کو خود بدلنا اور اس کا ارادہ کرنا کتنا اہم ہے۔ ہم میں سے کوئی ہے کہ جو ہم یہی کام کریں خط کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے، کہ مجھے ایک نصیحت چاہیے؟ کتنے ہیں آپ میں سے جو کہیں کہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، میری یہ غلطیاں مجھ میں نظر آ رہی، کتنی کوتاہیاں نظر آ رہی، خطاؤں کا پتلا ہوں میں سست ہو چکا ہوں، مجھے آپ نصیحت کریں؟ ہے کوئی؟ ہم تو عادی بن گئے نا، مجلس ہے تو ظاہر ہونا ہے، کوئی محفل ہو تو حاضر ہونا ہے، غرض کوئی بھی ہو، لیکن بنفس نفیس، نفسی طور پر، انفرادی طور پر ہے کوئی کہ جو باقاعدہ کہے کہ میں نصیحت کا محتاج ہوں؟ لیکن وہاں پہ تھے، اس زمانے میں تھے۔ جناب ابو ذر غفاری نے دوبارہ جواب دیا، بندے خدا، میرا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ تمہارا عزیز ترین جو دوست ہے اس سے جفا نہ کرنا۔ یہ عزیز ترین دوست، یہ آپ کا نزدیک ترین دوست خود آپ ہو، خود آپ ہو، میری مراد آپ خود ہو، کوئی اور نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی آپ کا ہمسایہ نہیں ہے، میری مراد تم خود ہو۔ انسان کا دوست خود وہ ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی اس کو لیے دوست بنے۔ اگر میں اپنا دوست نہیں ہوں، اپنے آپ کو نہیں چاہتا ہوں، اپنے وجود کو نہیں چاہتا ہوں، اپنے وجود سے محبت نہیں کرتا ہوں، تو میں تو قدردان نہیں ہوں، اپنا دوسروں کا قدردان کیسے ہوں گا؟ جناب ابو ذر غفاری کی نصیحت ہم سب کے لیے ہے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم کے لیے یہ تعریف کی ہے، ڈیفینیشن بیان کی ہے، عالم وہ کہ جو اپنے قدر و منزلت و قیمت کو جانتا ہو۔ جناب ابو ذر غفاری نے خط میں لکھا، اسی کی توضیح دی کہ تم اگر نصیحت چاہتے ہو تو تم نے اپنی قدر کرنی ہے، اپنی قیمت کو جاننا ہے کہ تم کون ہو، تم کہاں ہو۔ تمہارے لیے فرشتے نازل ہوئے، تمہارے لیے قرآن نازل ہوئے، تمہارے لیے 1,24,000 پیغمبر، ان میں سے 313 رسول، ان میں سے 5 اولو العزم صاحب شریعت پیغمبر، کس کے لیے؟ کن کے لیے؟ تمہارے لیے۔ انہوں نے جو جانیں دی کن کے لیے؟ تمہارے لیے۔ انہوں نے جو پتھر کھائے کن کے لیے؟ تمہارے لیے۔ کربلا کے شہداء کیوں شہید ہوئے؟ تمہارے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری ترقی کے لیے، تمہیں بچانے کے لیے، تمہارے وجود کو بچانے کے لیے، تمہارے نفس کو پاک کرنے کے لیے، تمہارے عقل کو رشد دینے کے لیے۔ اشارہ کیوں ہو رہا ہے؟ اتنی قیمت تو ہے نا، قیمتی ہیں نہیں ہم، پہلے یہ ہم فیصلہ کریں ہم قیمتی ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی سونے کی ٹکیا اگر ہو، ایک انگوٹھی ہو، کتنی حفاظت کرتے ہیں ہم؟ اگر جواہرات ہمارے پاس ہو، کتنی ہم اس کی کتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ گھر میں، گھر کے اندر الماری، الماری کے اندر الماری، سیکیورٹی کا بندوبست، اس سے بھی اگر زیادہ ہو تو بینک میں آپ رکھواتے ہیں اس کو۔ اگر آپ کے پاس کچھ گرام سونے کی بات ہو رہی ہے، کتنے من اگر آپ کے گھر میں لوہا ہو، مثلا ایک کھڑکی ہو، کوئی دروازے ہو، اہمیت دی جاتی ہے اس کو۔ 1 گرام سونا کی اہمیت ہے اور کہیں من لوہے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ دے دیتے ہیں چھان پورے والے کو، ردی وہ جی لے جاؤ، یہ اٹھا کے لے جاؤ، جہاں مرضی استعمال کرو۔ انسان کی اور ہماری قیمت آیا اس سونے کی ٹکیے سے بھی کم ہے، کم ہے اس سے۔ ایسے ہزاروں ملین سورے ہمارے اوپر قربان ہوں، انسان اسی کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اپنی قدر کرو، اپنے آپ کو پہچانو، جسے کہتے ہیں کیا؟ خود شناسی، نفس شناسی۔ بہت ایک اہم عنوان اور ٹاپک ہے، خود شناسی، اپنے آپ کو پہچانو۔ خود شناسی سے خدا شناسی کی طرف جاؤ، پھر خدا شناسی پہ کائنات شناسی کی طرف جاؤ، پھر تم سمجھو کہ تم کون ہو۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔
کلام امیر المومنین میں اور جناب ابو ذر غفاری کے کلام میں یہی کہ اپنی حفاظت کرو، تم قیمتی ہو، اپنی حفاظت کرو۔ رمضان المبارک انسان کے لیے ہے ایک تحفہ ہے، اس کی قیمت جانے، شب قدر یعنی وہی قدردانی، اپنے قدردانی کرنے کا مہینہ، قدر کرو۔ شب قدر میں پروردگار عالم نے انسان کی قیمت کو پہچانوانے کے لیے نسخہ دیا، اس نسخے کا نام قرآن ہے۔ قرآن نسخہ الہی ہے، انسان شناسی کے لیے، کائنات شناسی کے لیے، اللہ شناسی کے لیے نسخہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت اگر ہوگی تو آپ کی اہمیت ہوگی۔ جو ماہ رمضان کو اہمیت نہیں دیتے یعنی اس کو خود شناس نہیں ہے، وہ خود شناسی اس کے اندر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب دیکھیں رسول خدا کی بہت سی دعائیں ہیں۔ ایک دعا آپ کی ہے خود رمضان مبارک کے چاند دیکھتے وقت، چاند جب آپ نے دیکھا تو آپ نے دعا کی، اس دعا میں آپ نے اپنی 7 حاجتیں بیان کی ہیں، 7 حاجتیں۔ ان 7 حاجتوں میں 2 حاجت بہت اہم ہیں اسی ٹاپک کے بارے میں، قدر کے بارے میں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہم احلہ علینا بالامن، اے پروردگارہ اس چاند کے نظر آنے کے بعد، اس چاند کے آغاز کے بعد، اس مہینے کے آغاز کے بعد جو تحفہ تیرے سے چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ امن کا تحفہ ہے، امن چاہتا ہوں۔ امن ہے تو حفاظت ہے نا، امن ہے تو آپ کی قیمت ہے، بے امنی ہو تو آپ کی حفاظت نہیں ہے۔ امن، اس کے فوراً بعد آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالایمان، دوسری حاجت امن والامان، اس کا مطلب کیا ہے؟ امن و ایمان کے ساتھ آپس میں تعلق ہے۔ پہلی حاجت کیا ہے؟ پروردگارہ اس مہینے کے آغاز میں کیا چاہتا ہوں؟ کون فرما رہے ہیں؟ رسول خدا کی ذات فرما رہے ہیں اس مہینے میں جو تیری سامنے اپنے حاجات پیش کروں، وہ دنیا نہیں ہے، دنیا طلبی نہیں ہے، وہ منصب نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں میرے لیے امن قائم ہو۔ فوراً فرمایا ایمان بھی جو ہے نا مجھے عطا فرما۔ اس کا مطلب ہے امن و ایمان کا آپس میں تعلق ہے۔ ایمان کہتے ہی اس کو ہے کہ جو امن لے کے آئے، امن لے کے آئے۔ جتنا ایمان میں پختگی ہوگی وہاں امنیت ہوگی۔ ایک گھر میں اگر لوگ با ایمان ہو تو وہ گھر پرامن گھر ہوگا۔ اگر ایک گلی والے اگر با ایمان ہو اور ایمان کے رتبے میں اضافہ ہوتا جائے تو وہ گلی پرامن گلی ہوگی، وہ شہر پرامن شہر، وہ شہری اگر با ایمان ہو۔ اگر اس ملک کے رہنے والے اگر ایمان کے درجات پہ ہوں تو وہ ملک ہے پرامن ملک ہے۔ اس کا مطلب ہے اس نظام الہی میں امن، پولیس سے، خفیہ ایجنسیوں سے، سیکیورٹی ایجنسیوں سے، خفیہ کیمروں سے جو امن نہیں آتا۔ الہی نظام میں امن ایمان کے ذریعے سے، امن ایمان کے ذریعے سے، اس لیے اس کی اہمیت ہے نا۔ اہمیت ایمان کا یہاں سے آپ سمجھے۔ بس یہاں سے آپ یہ بھی سمجھے کہ جو بھی بدامنی دنیا کے اندر ہے اور ہمارے ملک کے اندر ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ بے ایمانی کی وجہ سے ہے، بے ایمانی کی وجہ سے۔ جو بھی چوری ہے، جو بھی ڈھاکہ ہے، جو بھی کرپشن ہے، جو بھی قتل و غارت گری ہے، جو بھی حقوق غصب ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، وہ کس وجہ سے ہے؟ بے ایمانی کی وجہ سے۔ اگر ہمارے گلی میں بے امنی ہے، بد امنی ہے تو ہمارے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، یا ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے۔ اگر ایمان میں پختگی ہو تو امن ہے، امن ہے تو ہماری حفاظت ہوگی، امن میں حفاظت ہوگی۔ یاد رکھیے امن سے مراد کیا ہے؟ امن سے مراد ہے کہ میرا اخلاق امن میں ہو، میرا نظریہ امن میں ہو، میرا ایمان امن میں ہو، میرا خود ایمان امن میں ہو۔ وہ بتائیں ایسی سوسائٹی، ایسے سماج کے جہاں پر فحاشی عام ہو، یہ کیا ہے؟ بد امنی ہے۔ بد امنی سے صرف یہ مراد نہیں کہ دہشت گردی اور صرف جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اس سے بھی بڑی دہشت گردی کیا ہے؟ اخلاق کے اوپر ٹارگٹ کرنا ہے، حیا کے اوپر ٹارگٹ کرنا ہے۔ حیا خطرے میں ہو، ہمارا ایمان خطرے میں ہو، ہمارے آبرو خطرے میں ہو، ہمارا مذہب و مکتب خطرے میں ہو، ہمارا نظریہ خطرے میں ہو، یہ ہے خطرہ، یہ بے امنی ہے۔ بد امنی یہ ہے، یہاں سے پھر شروع ہوتی ہے کہ خون خرابہ ہو، یہاں سے پھر فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ با ایمان لوگوں کی وجہ سے کیوں؟ ایک آخری نقطہ آپ کی سمجھ میں، با ایمان جتنے ہوں گے اتنا امن بڑھے گا۔ تبلیغ اسی لیے، علماء کی ضرورت اسی لیے، مکتب کی ضرورت اسی لیے، کیونکہ انسان کی فطرت میں امن کی خواہش ہے، خداوند متعال نے اس کو پورا کیا ہے۔
ایک پورا نظام تبلیغی بنایا، اس میں ہر کوئی شریک ہے، صرف علماء کا کام تھوڑا ہی ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر سب کا وظیفہ ہے۔ لہٰذا اس ایمان کی پختگی میں سب نے شریک ہونا ہے، والدین نے شریک ہونا ہے، بہن بھائیوں نے شریک ہونا ہے، اساتید نے شریک ہونا ہے، سب نے شریک ہونا ہے۔ کیوں؟ تاکہ معاشرے میں لوگوں کے ایمان میں اضافہ کیا جائے، کمزوری ہے تو کمزوری کو پختہ کیا جائے، ایمان میں پختگی لایا جائے، اپنی اولاد کی ایمان میں پختگی لایا جائے، اپنی بیٹیوں اور خواہران بہنوں کی ایمان میں پختگی لایا جائے، معاشرے کے جو جوان لڑکیاں ہیں خواہران ہیں ان کی ایمان میں پختگی لایا جائے، جوان حضرات تشریف فرمائے ان کے ایمان میں پختگی لایا جائے، تاکہ امن قائم ہو۔ امن قائم ہو۔ امن کیوں قائم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ با ایمان، ایمان کی پختگی رکھنے والے قدر کرتے ہیں، اپنی قدر کرتے ہیں، اپنی قیمت کا پتہ ہے۔ اپنی قیمت کا کب پتہ ہوگا؟ مولا کا فرمان، اس کی وضاحت آخری نتیجہ مولا نے فرمایا کہ عالم وہ ہے کہ جو اپنے قدر کو جانتا ہو، قیمت کو جانتا ہو۔ تو کون ہے جو قیمت کو جانتا ہے؟ با ایمان۔ با ایمان کون ہے؟ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، قرآن نے اس کو بتایا کہ تیری قدر کتنی ہے، تیری منزلت کتنی ہے، اس لیے اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ جب اس کا ایمان بڑھتا ہے تو یہ اپنی قیمت کا بھی اس کو پتہ چلتا ہے، دوسروں کی قیمت کا بھی اس کو پتہ چلتا ہے، اپنے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا، دوسروں کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ آگے بڑھتا ہے، احسان پہ اتر آتا ہے، احسان کرتا ہے، خدمت پہ اتر آتا ہے۔ بالکل برعکس، کیوں ہم اپنے آپ کے اپنے حقوق چھینتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے حق کو جو ہے نا کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں؟ کیوں ہم دوسروں کی عزت دینے کے لیے تیار نہیں؟ کیوں ہم حسد رکھتے ہیں؟ کیوں ہم اخلاقی بیماریاں رکھتے ہیں؟ اسی بے ایمانی کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے کہ مجھے اپنی قیمت کا پتہ نہیں ہے، مجھے دوسرے کی قیمت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ میں کیوں دوسرے کو قتل کرتا ہوں؟ اس لیے کہ اس کی قیمت میرے نظروں میں نہیں ہے۔ میں کیوں تہمت لگاتا ہوں؟ اس لیے اس کی قیمت میرے نظروں میں نہیں ہے۔ کیوں میں اس پر جو بلیم لگاتا ہوں، الزام لگاتا ہوں؟ اس لیے کہ اس کی قیمت میرے نظروں میں نہیں ہے۔ میں کیوں یہ کام کروں؟ کیونکہ مجھے خود اپنی قیمت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو فروخت کر رہا ہوں بالکل سستے داموں۔ میری زبان آزاد، میری آنکھیں آزاد، میرا ہاتھ آزاد، میرا ہر چیز آزاد، میرے خواہشیں آزاد، سب کچھ آزاد ہے۔ کم از کم اس سونے کے ٹکے کی طرح ہو جاؤ، اپنے آپ حفاظت تو کریں، حفاظت کے اہتمام تو کریں، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ، اوپر کان، اپنے ہر چیز کی حفاظت کریں، بولتے وقت احتیاط، دیکھتے ہوئے احتیاط، لمس کرتے ہوئے احتیاط، جاتے ہوئے احتیاط، آتے ہوئے احتیاط، مارکیٹ میں احتیاط، تجارت کرتے ہوئے احتیاط، لین دین میں احتیاط۔ یہ سارے احتیاطات کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ مجھے اپنی قیمت کا پتہ ہے، دوسروں کی قیمت کا پتہ ہے، دوسروں کے پیسوں کی قیمت کا پتہ ہے، ان کی عزت کی قیمت کا پتہ ہے۔ لہٰذا مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ، انشاءاللہ ہدیہ ہے۔ انشاءاللہ اس فرمان پر ہم عمل کریں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق محمد و بحق امیر المومنین، اگر ہم اپنی قدر نہیں کر رہے، خدایا ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔